مرتبے میں مسلمانوں کو 12% حصہ ملنا چاہیے، 12% ریزرویشن ملنا چاہیے. میں 12% بجٹ ایلوکیشن کا مطالبہ نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن کم از کم یہ تو کہوں گا کہ 2-4% تو اس میں سے ٹوٹل بجٹ ہم کو دینا چاہیے، خرچ ہونا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کے سامنے جب ہم جائیں گے تو جواب کے کٹہرے میں ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ساتھ دیا اس حکومت کا تو آپ نے کیا حاصل کیا. یہ حقیقی تصویر ہے، اور یہ تصویر کو دیکھ کر ہم یہ مطالبہ کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ آپ اس سال مائنورٹی کے بجٹ میں کمی کی ہے. کم از کم جتنا بجٹ کا اعلان کیا وہ سارے کے سارے پیسے کو ریلیز کرنے کا تیقن، وہ اعلان اس ایوان میں آپ دیجئے تو ہم اطمینان ہوگا ہم کو کہ چلو کم ہوا کوئی بات نہیں، سارا کا سارا پیسہ ہم کو ملے گا. پری میٹرک اسکالرشپ آج بند کر دی گئی ہے. وہ مرکزی حکومت سے آتی تھی، وہاں سے نہیں آئی. پلیز کنکلوڈ سر. آئی ایم فنیشنگ سر. تھوڑی دیر سر، ریکویسٹ ہے تھوڑی دیر سر. سر اتنی دیر تو پورے بجٹ کے اوپر بولا ہوں صاحب، تھوڑی دیر ذرا میں اپنے آپ پہ بول لیتا ہوں صاحب، میرے حال پہ بول لیتا ہوں. تھوڑی میری تکلیف، میرے درد کو بھی بیان کرنے کا موقع دیجیے سر. اس کے بعد میں سر اگر میں آگے بڑھتا جاتا ہوں تو پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ختم کر دی گئی، صرف 3 کروڑ روپے دیا گیا. چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا آن پار ود SC/STs، مسلمانوں کو SC/STs کو جو بھی سہولتیں دی گئی ہیں وہ دییں گے. 16 اسکیمز ہے، جیو نکالا گیا، لیکن 16 اسکیم میں سے ایک اسکیم پر بھی عمل آوری نہیں ہوئی آج تک. ہم اپنی فریاد لے کر جائیں تو کہاں جائیں، بولیں تو کس کو بولیں. آج یہ ناانصافی ہو رہی ہے. SC/ST کے برابر دینے کا وعدہ کیا گیا، نہیں دیا گیا. پھر اس کے بعد وعدہ کیا گیا اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا جائے گا. میں چیف منسٹر صاحب کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہوں اور کرتا ہوں، اور اردو مترجم کو سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں لایا گیا. لیکن اردو کے ساتھ آج بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے. صرف مترجم آئے ہیں، بسوں پہ اردو نظر نہیں آتا، بورڈز پر اردو نظر نہیں آتا، اور کوئی سرکاری کاغذ اردو میں نظر نہیں آتا. ارے اردو کو بچانا ہے، اردو کا تحفظ کرنا ہے. میرا پرزور مطالبہ ہے کہ اردو کے ساتھ انصاف کیجیے. آپ نے وعدہ کیا تھا وہ انصاف کیجیے اردو کے ساتھ. اردو چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اپنے ناانصافی پر. خدارا اردو کو سنیے اور اردو کے ساتھ انصاف کریے. میں یہ بھی ضرور بتانا چاہوں گا، آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انیس الغربا کے لیے فنڈز دیے، بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے. مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جامعہ نظامیہ کے لیے بھی آپ نے پیسہ دیا، آڈیٹوریم تعمیر ہو چکی ہے. آپ سے میری ادب درخواست ہے کہ اس آڈیٹوریم کے انوگریشن کے لیے وقت دیجئے اور جامعہ نظامیہ کو آئیے. وہ آپ کی وجہ سے وہ آڈیٹوریم تعمیر ہوا ہے، اس کی انوگریشن آپ کے ہاتھ سے ہونی چاہیے. اور درگاہ برہان شاہ صاحب قبلہ کے لیے بھی وہاں پہ ایجوکیشن ایک کمپلیکس کے لیے منظوری دی ہے، اس کا بھی تعمیر ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اجمیر میں رباط بنانے کا وعدہ تھا، جانے کا ارادہ بھی تھا، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ وعدہ بھی پورا ہوگا اور ہم اجمیر میں رباط کی تعمیر کا کام بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، چیف منسٹر صاحب سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ وقف بورڈ کو آپ نے تالا لگایا تھا تو ہم کو امید تھی کہ وقف بورڈ کچھ بہتر ہوگا، لیکن آج وقف بورڈ کس طریقے سے چل رہا ہے. بورڈ میں کہوں گا کہ قانونی ہے، غیر قانونی ہے، وہ عدالت میں معاملہ، عدالت فیصلہ کرے گا، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن MLA کیٹیگری کے نمائندگی آج وہاں پہ نہیں ہے، MP کیٹیگری کی نمائندگی نہیں ہے. اور وہاں بورڈ کس طریقے سے چل رہا ہے، پوری اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. مجھے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. 20 برس اگر میں اس ایوان میں کھڑے رہ کر چیخا ہوں، چلایا ہوں، تو وقف بورڈ اور اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے لیے. حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کی بات یاد دلاؤں کہ آپ جب حکومت میں نہیں تھے، تلنگانہ کا ایجیٹیشن کر رہے تھے، اور حسین شاہ ولی کی موقوفہ اراضی کے لیے آپ کی پارٹی سے بھی آپ نے ہائی کورٹ کو جا کر ایک حکم لایا تھا، احکام لائے تھے. میں بھی پارٹی تھا، لیکن آج تک حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے اوقافی زمین پر انصاف نہیں ہوا. درگاہ
حضرت جہانگیر پیرا کے تعلق سے آپ نے اعلان کیا کہ اس کا ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج بھی اس کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا بھی جائزہ لیں گے. سر مجھے تھوڑی دیر دیجئے صاحب، صرف ایک 15 منٹ دیجئے صاحب، میں ختم کرتا ہوں. میں 15 منٹ میں ختم کرتا ہوں صاحب، ابھی جسٹ 15 منٹ سر. سر میں اس کے ساتھ آپ سے مطالبہ کروں گا کہ وقف بورڈ کی تشکیل دیجئے. مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں ایم ڈی نہیں ہے، ایم ڈی کو وہاں پہ لائیے. اردو اکیڈمی جو ٹیکسٹ بکس پرنٹ کرتی تھی وہ بھی کچھ نہیں ہوا. اور ایک اہم مسئلہ میں چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب اس پر ضرور جواب دیں، اور وہ یہ ہے کنسرن اوور NRC and proposed detention centers, sir. Sir, I would also like the CM Saab to enlighten us on the issue of NRC, National Registration Citizen and Union Home Ministry to the Registration General Citizen Regulation. India is understood to have issued direction for taking up the field work for house-to-house enumeration throughout the country except Assam for the collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of local registrar between 1st of April 2020 and 30th September 2020, sir. This follows the Union government decisions to prepare and update the population register in pursuance of Sub-Rule 4 and Rule 3 of Citizen Registration of Citizen and issue of national identity, sir. Sir, I would also state that the Human Home Ministry has issued directions to the state government to open detention centers for lodging those identified as illegal immigrants. I would like to know whether such instructions have been received. The minorities and the migrants from other states residing in states seems to be worried about this twin direction of union government. What are the measures being taken by Telangana government to instill the confidence among all the lawful citizens of the state, and they have nothing to fear from the so-called updating of the NRC through house-to-house enumeration after next year, sir. Sir, میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا. سر کنکلوڈ کر رہا ہوں صاحب، 15 منٹ بولا تھا صاحب، ایک 10 منٹ صاحب. سر کمنگ ٹو میونسپل ایڈمنسٹریشن، سر میونسپل ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گا سر کہ جو پیسہ GHMC کو دیا گیا ہے وہ ناکافی ہے. شہر پرانے شہر ہو یا ہمارا شہر حیدرآباد ہو، اس کی ترقی کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں سر. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ واٹر بورڈز کو بھی 825 کروڑ روپیہ کم کر دیا گیا ہے. میٹرو ریل کے تعلق سے کہوں گا کہ وعدہ کیا گیا تھا پرانے شہر میں میٹرو ریل آئے گی، لیکن آج تک بھی میٹرو ریل نہیں آئی. میں امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بھی ریاستی حکومت نوٹ لے گی. MMTS فیز 2 کے بارے میں بھی کہوں گا. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ پرانے شہر میں فٹ پاتھ پہ چھوٹے کاروبار کر لیتے ہیں لوگ، ان کو اٹھا کر جرمانہ کیا جا رہا ہے اور جیل بھیج دیا جا رہا ہے. سر فٹ پاتھ پہ وہ ایک محنت کر کے کچھ کما رہا ہے. سپریم کورٹ کا بھی ججمنٹ ہے کہ یو کین آئیڈینٹیفائی دا روڈز ویئر ہاکرز کین سٹ. وائی ڈونٹ یو ٹیک اپ دس؟ آپ آئیڈینٹیفائی کریے کہ یہ روڈ بڑی ہے، اس پہ ہاکرز کو دیں گے اور ان کو لائن اتار دیجئے، وہاں پہ رکھنے دیجئے. آج یہ معاشی پریشانی جو لوگ جوجھ رہے ہیں اس تعلق سے بھی کہوں گا. اور پرانے شہر کو بھی میں کہوں گا کہ گوداوری کا فیز 2 سے پانی دینا چاہیے، کرشنا سے دینا چاہیے. چوطرف اطراف دیا جا رہا ہے لیکن پرانے شہر کو سوکھا رکھا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تعلق سے بھی ضرور بولے گی. اس کے ساتھ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 20 برس سے اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کے ساتھ اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں تو پرانے شہر چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کا، لاڑ بازار کا 20 برس ہو گئے، لیکن آج بھی وہ پتھر گٹی سے چار مینار، وہ لاڑ بازار آج بھی ویسا ہی ہے جیسا 20 برس پہلے تھا. ہم کو امید ہے آپ سے کہ آپ کریں گے. ہر وقت وعدہ کیا گیا کریں گے لیکن نہیں کیا گیا، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کریں گے. اور میں یہ کہوں گا جب ہمارے فائنانسز جب سدھر جائیں گے، ہمارے حالات سدھر جائیں گے، اب نہیں کم از کم جب ایک 10,000 کروڑ کے ایک پیکیج پرانے شہر کی ترقی کے لیے آپ اعلان کریے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ہی صحیح، لیکن اعلان ہونا ضروری ہے. پرانے شہر کو آگے بڑھانا ہم کو ضروری ہے. پرانا شہر
آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ 20 برس سے تھے، نوجوان تھے، آج آپ کی یہ عمر ہو گئی، آپ کا چہرہ بدل رہا ہے، آپ بوڑھے دکھ رہے ہیں، لیکن پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے۔ ہم کو افسوس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے یہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ پرانا شہر نہیں بدل رہا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ کی حکومت میں یہ پرانے شہر میں بھی ضرور ترقی آئے گی اور